مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علماء طلباء تو جانتے ہیں، ہندوستان کے فقیہ العصر تھے، مفتی اعظم تھے دارالعلوم دیوبند میں، بڑے عالم تھے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، ایک ہوتی ہے غباوت، ایک ہوتی ہے غوایت، دو لفظ عربی کے بتائے، مصدر عربی کے، ایک ہے غباوت اور ایک ہے غوایت۔ فرمایا غباوت کا تو حل ہے اس دنیا میں، غوایت کا کوئی حل نہیں۔ غباوت کے معنی ہے کم فہمی اور غوایت کے معنی ہے بھٹکنا، راستے سے گمراہ ہو جانا، یہ غوایت ہے۔ تو فرماتے کچھ لوگ غباوت میں مبتلا ہیں، کچھ غوایت میں مبتلا ہیں۔ غوایت میں مبتلاؤں کا کوئی حل نہیں ہے، اللہ نے بھٹکا دیا ہے، بھٹک گئے ہیں، ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ جو غباوت میں مبتلا ہیں ان کا حل ہے، حل یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے علم و فہم دیا ہے وہ جب ان کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ لیں گے، کیونکہ ان کی عقل اکیلی نہیں چل سکی، ان کی عقل کو ہیلپ کیا گیا تو اس نے سمجھ لیا، مان لیا، اور سیدھے رستے سے وہ نہیں ہٹے، اور وہ ہٹنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے۔ تو علماء کا علم غباوت کا حل بن جائے گا، لیکن دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ہادی کی طاقت وہ غوایت کا حل نہیں بن سکتی۔ یہاں تک کہ نبی کی ہدایت کی قوت، فیضان کی قوت، وہ بھی غوایت کا حل نہیں نکال سکتی۔ کیا ہوا؟ ابو طالب مسلمان ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ غبی لوگ نہیں تھے، یہ بہت ذہین لوگ تھے، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے بھٹکنے کو پسند کر لیا تھا، اس لیے نبی ان کو ہدایت نہیں دے سکے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اسی لیے ہر خطبے میں کہا جاتا ہے مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے غوایت سے خدا کی پناہ مانگنا چاہیے۔ غباوت کوئی مصیبت نہیں ہے، میں خود سے نہیں سمجھ پا رہا ہوں، ایک عالم کے پاس چلے جاؤں گا، سب سمجھ لوں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا کام نکل جائے گا۔ غباوت مصیبت نہیں ہے، غباوت عیب نہیں ہے، بلکہ غوایت عیب ہے، بلا ہے، مصیبت ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھٹکنے والوں میں شمار مت فرما، ہمیں ان لوگوں میں مت کر دے جس کو تجھے ہدایت دینے سے دستبرداری اختیار کر لی، اس سے ان لوگوں میں ہمیں مت کر دے۔ تو اس لیے قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن ہادی اور رہنما ہے، اور اس کی اپنی تفصیل کے ساتھ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو جوڑ کر یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور رہنمائی ہے۔ اس کا حفظ کرنا بھی فضیلت ہے، اس کا پڑھ لینا بھی فضیلت ہے، اس کی تلاوت پر اجر ہے۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن مجید کے پڑھنے سے، یعنی بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، اگر کوئی ایک ہے تو فرماتے تھے کہ یا تو وہ جاہل ہے یا بے دین ہے، یا دونوں باتیں ہیں۔ شروع میں ایسے یاد کراتے تھے، لیکن بعد میں حضرت نے اس کی تعبیر بدل دی اور یہ فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن بے سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ یا جاہل ہے یا بے دین ہے یا دونوں باتیں ہیں، یہ فرماتے تھے۔ فرق یہ ہو گیا کہ پہلے کیا فائدہ تو بھائی سوال کرنے کا تو حق ہے، اس لیے صرف اتنا بول دینے سے وہ گمراہ نہیں ہو جائے گا، لیکن وہ طے کر دے کہ بے فائدہ ہے، جیسا بہت سے لوگ بولتے ہیں بے فائدہ ہے، بے فائدہ ہے، طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ ہے، اور مانتے نہیں کہ اس میں کوئی فائدہ ہے، تو یہ گمراہی کی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ بے دینی کی بات ہے۔ قرآن کریم اپنی ذات میں چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے ہر صورت میں نافع ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ سمجھنا نہیں چاہیے؟ لیکن اگر چلو چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے رٹ لیا 5 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، کتنے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں
کیا وہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو سمجھ بھی سکتے ہیں؟ ابھی تک مخاطب بھی نہیں ہے اللہ کے شریعت کے، تو مکلف بھی نہیں ہے اس کے، تو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود یہ ان کے لیے شرف نہیں ہے؟ یہ ان کا کتنا بڑا شرف ہے کہ ان کے سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے۔ اللہ کی کتاب کے 30 پارے، 114 صورتیں، 6666 آیتیں اللہ کے کلام کی۔ شیخ الحدیث ندوۃ العلماء حضرت مولانا زکریا صاحب سنبھلی دامت برکاتہم، اللہ انہیں صحت سلامت نصیب فرمائے، یہ فرمایا تھا ایک دفعہ کہ دیکھو اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ درخت جس سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا، ایک درخت تھا نا شجر طوبہ جو وادی سینا میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے تھے، اس سفر میں ایک درخت تھا، اس درخت سے اللہ نے ان کو خطاب کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ درخت میں سے خطاب ہو رہا ہے، درخت میں ایک آگ جل رہی تھی، روشنی ہو رہی تھی، اس آگ میں سے آواز آ رہی تھی، آواز تو ہر جانب سے آ رہی تھی، کیونکہ اللہ کی آواز کو سمت نہیں ہے، کسی جہت سے نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی آواز ان کو ہر طرف سے آئی، سب طرف سے سنائی دے رہی تھی، لیکن ایک جگہ سے آئی۔ وہ درخت بڑا مبارک ہے، ایک عرصے تک یہودی اس جگہ پہ جاتے تھے اور اسے پوجتے تھے اور گویا ایک طرح کی بت پرستی کرتے تھے، وہ سب الگ بات ہے۔ صرف یہ بتا رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ درخت جس سے اللہ نے موسیٰ کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا تھا، اس درخت کا ایک پتا فلاں صاحب کے پاس ہے، تو کتنے لوگ دوڑ دوڑ کے جائیں گے وہاں پر، اور کتنے لوگ جا کے، چاہے وہ جھوٹی ہی خبر کیوں نہ ہو، کتنے لوگ جا کے اسے دیکھیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے اور سر پہ رکھیں گے، چومیں گے کہ صاحب یہ وہ درخت ہے، یہ وہ پتا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا تھا، یہ کہیں گے، اور کتنے لوگ کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے۔ عقیدت کا تقاضا تو یہی ہے، اللہ کی ذات عالی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن مطلب عقل ہونا چاہیے، اب ممکن نہیں ہے اس کا ہونا، اس لیے عقل بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر فرض کرو ہو اور لوگ اس پہ کریں، اور چلو وہ تو نہیں ملتا لیکن غلاف کعبہ تو مل جاتا ہے لوگوں کو، اور اس کے پاس، کسی کے پاس غلاف کعبہ ہے تو غلاف کعبہ کا دھاگا بھی کسی کے پاس ہے تو ہم عزت سے اس کو دیکھتے ہیں، عزت سے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ لیکن حضرت فرماتے تھے غلاف کعبہ 1 سال کعبے پہ رہا ہے، مخلوق کا بنایا ہوا ہے، کپڑا ہے، لیکن صحبت رہی ہے اللہ کے گھر کی، اس صحبت نے آپ کو اس صحبت کی وجہ سے اتنی عزت آپ نے اس کو دی۔ اور ایک کسی کو مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال، منہ مبارک، منہ بال کو کہتے ہیں، منہ مبارک، اور اگر وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہو، ہمارے لیے بھی احترام واجب ہے، ہمارے ذمے بھی اس کی زیارت و احترام واجب ہے، لازم ہے، اگر موقع مل جائے اور دکھ جائے۔ استغنا برتنا حضور علیہ السلام سے جفا ہے، بشرطے کہ وہ صحیح ہو، صحیح سند کے ساتھ محفوظ ہو، اس لیے کہ محفوظ ہونا ممکن ہے تمام علماء کے نزدیک، حضور کے بالوں کا محفوظ ہونا ممکن ہے، تو اس لیے اگر وہ سب چیزیں عزت کی ہیں تو مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے اور اس کے سینے میں اللہ کے کلام، ایک کلام نہیں، وہاں تو اللہ نے اتنا کہا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اللہ نے اتنی تو فرمایا تھا، اتنی چند باتیں وہ بھی قرآن میں آ گئی ہیں، اور وہ سب ملا کر 6666 اللہ کی باتوں کا حافظ ہے، اور اس نے سینے محفوظ کر لیا، اور 3 برس 4 برس مسلسل صبح شام، فجر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ کے سناتا رہا، پڑھتا رہا، سنتا رہا، تو کیا یہ بچہ آپ کی نظر میں قابل احترام نہیں ہوا؟ یہ عزت والا نہیں ہوا آپ کی نظر میں کہ آپ اس کو اپنے سینے سے لگائیں، آپ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں، جو دن رات اللہ کے قرآن کی 6500 آیتیں پڑھ رہا ہے اور اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اخبار میں آ جائے کہ ایک صاحب روٹی بیل رہے تھے، سیک رہے تھے، تو اس پر محمد لکھا ہوا بن گیا،
وہ روٹی دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ گئی، پلو اوڑھ کے عورتوں کی سب کھڑے ہوئے لائن لگا کے وہ روٹی دیکھنا ہے۔ ایک صاحب نے بیگن کاٹا تھا تو اس کے اندر اللہ لکھا ہوا نظر آیا، بیج ایسے جمے ہوئے تھے کہ اللہ کی طرح دکھائی دیا۔ اب وہ بیگن کی زیارت کے لیے محلے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ان کے گھر میں بیگن کی زیارت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کی بیجوں کی ترتیب سے ایسا سمجھ میں آیا کہ اللہ جیسے لکھا ہوا ہے۔ اب ایک بار آسمان میں ابر ادھر ادھر ہوا تو جاتے جاتے ابروں کی ترتیب کچھ ایسی بن گئی کہ آپ کو محمد لکھا ہوا دکھا یا آپ کو اللہ لکھا ہوا دکھا۔ تو حقیقت میں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے نا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عقیدت ہمیں اس کے احترام پہ مجبور کرتی ہے۔ لیکن جس کے سینے میں حقیقت موجود ہے 6500 آیتوں کی، اس کی عزت پہ کیوں نہیں ہم اس کی عزت کرنا چاہتے؟ ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا انجینئر ہوا، پورا خاندان عزت کر رہا ہے اس کی۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، پورے خاندان کی زبان پہ ہے یہ فلاں صاحب کا بچہ ہے، یہ ڈاکٹر بن گئے ہیں، یہ ڈاکٹر بن گئے ہیں، میڈیسن بن گئے ہیں، لیکن خود باپ میرا بیٹا حافظ ہے، بولنے سے شرم آ رہا ہے۔ کیا ہمارے پاس عزت رہ گئی قرآن کی؟ کیا وقت ہے، اہمیت ہے ہمارے سینوں میں؟ اس قرآن کی اہمیت کو سمجھو، اس قرآن کی وقت کو سمجھو۔ اپنے گھر میں ایک ایسی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی قرآن نہیں اترا تھا، ایک آیت بھی نہیں اتری تھی۔ وحی تو 40 برس کے بعد نازل ہوئی، اور نکاح کب کیا حضور علیہ السلام نے؟ 25 سال کی عمر میں۔ اب بھی 15 سال کے بعد قرآن اترنے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم کو، فراست کو سلام ہو کہ انہوں نے کہا کہ اس بندے کو اپنا شوہر بنا کے میں اپنے گھر میں لے آتی ہوں، اس لیے کہ اس پر شاید اللہ کا کوئی خاص کرم ہونے والا ہے۔ جس نے طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کرنا ہے، 3 شوہروں سے بیوہ ہو گئی تھی، طے کر لیا تھا کہ اب شادی نہیں کرنا ہے مجھے، اس نے کیوں کیا ارادہ شادی کا؟ اس کے پاس دولت کی کمی، بہت مالدار آدمی تھا، اسی وجہ سے بڑے تاجر تھے، اس وجہ سے بادشاہ تھے، اس وجہ سے شہزادے تھے، اس وجہ سے کیا چیز نظر آئی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو؟ اس کے اندر کیا چیز دکھائی دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام تک جا کر تجارت کر کے آئے تھے، بحرین گئے تھے، مختلف جگہوں پر گئے تھے، اور حضرت خدیجہ نے چونکہ ڈھیر سارا مال ایک نئے تاجر کو دیا تھا جن کے ساتھ پہلے کاروبار انہوں نے نہیں کیا تھا، اس لیے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں کر دیا تھا، کہا تم بھی ساتھ میں جاؤ، یہ مال کی نگرانی کے لیے بھی ضرورت ہے، ان کو مدد کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے، اب میرا اتنا سارا مال وہ لے جائیں گے، بیچیں گے، پھر دوسرا مال ضرورت کا لے کے آئیں گے، تو ایک خادم کو ساتھ میں کر دیا تھا اپنے غلام کو۔ یہ میسرہ اللہ کی طرف سے ساتھ کرائے گئے تھے، یہ مکے سے ساتھ تھے، ہمارے نبی کی جوانی میں 25 سال کی عمر میں مکے سے ساتھ میں تھے، واپس مکہ آنے تک سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، ہر حال میں آپ کے ساتھ تھے۔ اور جب وہ واپس آئے ہیں، ایک منزل پہلے سے اطلاع ہو گئی تھی کہ قافلہ آ رہا ہے تاجروں کا، ایک منزل پہلے ہی خبر آ جاتی تھی، خبر آ گئی تھی مکے میں، اور حضرت خدیجہ کو انتظار تھا کہ میں نے جو ڈھیر سارا مال دے کر بھیجا ہے مزاربت پر تجارت کے واسطے، اس تجارت کا بڑا نفع ہونے کی خبریں بھی تھیں، تو اب میرا مال بہت نفع کے ساتھ واپس آ رہا ہے، تو بے چینی سب کسی کو ہوتی ہے، تو اس قافلے کے آنے کے لیے استقبال ایک شریف عورت ہونے کی وجہ سے گھر میں تھی، گھر ہی میں سے استقبال کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور دھوپ میں یہ قافلہ آ رہا ہے، سارے لوگ تپتی دھوپ میں سفر مکمل کر رہے ہیں، ان سب میں ایک اللہ کا بندہ ہے جس پر ابر مہربان ہے اور وہ سایہ کیے ہوئے ہے اس کے اوپر، یعنی کوئی بات ہے۔ اب یہ میسرہ گھر میں آئے، یہ تھکتے نہیں تھے، مسلسل بولتے تھے، مسلسل بولتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے
سیرت کی دوسری کتابوں میں ہے، اتنا بولتے تھے کہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات وہ بولتے بولتے تھک جاتے تھے، لیکن ان کے بولنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ کو کیا بولتے تھے کہ اللہ کا بندہ عجیب ہے، اس اللہ کے بندے کے ساتھ یہ دیکھا میں، اس اللہ کے بندے کے ساتھ یہ دیکھا، مجھے یہ نظر آیا، مجھے یہ نظر آیا۔ یہ کہیں رکتے تو درخت ان کے سامنے جھک جاتے، یہ کہیں دھوپ آ جاتی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو سائبان کرنا پڑا، سائبان ان کے ساتھ ہی چلتا رہتا، یہ کہیں چلے جائیں کبھی یہ دھوپ میں نہیں گئے، ہمیشہ سائے کے اندر چلتے رہے، غیب سے ابر ان کو سایہ کرتا رہتا تھا۔ اور ان کا یہ تھا، لوگوں سے ملے تو لوگوں نے یہ کہا، ابو حیرہ کے پاس گئے انہوں نے یہ کہا، وہاں گئے انہوں نے یہ کہا، نستورہ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا ذکر کیا، اس کا ذکر کیا، تو اتنی باتیں سنائیں۔ حضرت خدیجہ سنتی رہیں سمجھتی رہیں۔ ان کے ایک بھائی وہ عیسائیت کے عالم تھے، تو ان کے پاس بھی کچھ باتیں آسمانی تعلیمات کی موجود تھیں، وہ جانتی تھیں، اور حضرت خدیجہ نے اپنے من میں یہ بات طے کر لی کہ یہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، یہ کمالات کسی معمولی آدمی کے نہیں ہیں، یہ کسی غیر معمولی ہستی کے کمالات ہیں۔ یہ ایسی چیزیں عام طور سے ہوتی نہیں، بے شک شریف لوگوں میں بہت اچھی خوبیاں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ان سب سے ہٹ کے ہے، یہ نرالے کمالات ہیں جو عام آدمیوں میں ہو نہیں سکتے، چاہے کتنے ہی شریف۔ وہ خود ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ خود بہت معزز خاتون تھی، لیکن ان کا یہ سب کا کمال نہیں ہے، یہ خاص کسی کے ساتھ ہوتا ہے، خاص لوگ۔ اب حضرت خدیجہ نے طے کر لیا کہ یہ آگے چل کے اور بہت کچھ ہونے والا ہے، یہ تو ابھی تک کے قصے ہیں، لیکن آگے کچھ بہت ہوگا، کوئی دولت ان کو ملے گی آسمان سے، اور اللہ ان کے اوپر کوئی اپنی پیار کا، اپنی محبت کا ظہور فرمائے گا۔ یہ بندہ خاص بندہ ہے، لہٰذا میں بیوہ تو ہوں ہی، کیوں نہ ایسا کروں کہ زیادہ سوچے سمجھے بغیر اس شرف کو پہلے گھر میں لاؤ، اس دولت کو گھر میں لے آؤ اپنے، تاکہ اس کو جو کچھ ملے وہ خدیجہ کے گھر میں آئے، اس لیے اس کو اپنے گھر میں لے گئے۔ اب حضرت حضور علیہ السلام نے نکاح کر لیا، اب ان کے گھر میں رہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہنے لگے، اور پہلی وحی آئی تو حضور علیہ السلام انہی کے گھر گئے سب سے پہلے، اور فرمایا زملونی، اور سیدہ خدیجہ نہیں چادر اڑائی، اور سیدہ خدیجہ نہیں نے آپ کو تسلی دی، اور سیدہ خدیجہ ہی نے آپ سے کہا کیا بات پیش آ گئی میرے پیارے؟ حضور علیہ السلام نے ساری بات سنائی، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس وہی لے کے گئیں، اور وہاں پر جب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اب آپ کے پاس آیا ہے، یعنی وہ جبرائیل ہیں اور وحی لائے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ کو اطمینان ہو گیا کہ اوہو اللہ اکبر، نبوت میرے گھر میں آ گئی، تو وہ قرآن کریم کے آنے سے 15 برس پہلے انہوں نے اس ہستی کی عزت، محبت اور ان کے ساتھ والہانہ تعلق اور انتہائی فداکارانہ خدمتیں ان کی کرتی رہیں کہ اس پر اللہ کا کچھ کلام اترے گا، کوئی نعمت ملے گی اس کو۔ آپ کے بچے کے سینے میں تو پورا قرآن اتر گیا ہے، پورا قرآن کا حافظ بن گیا ہے، آپ کے گھر میں یہ دولت معمولی دولت آئی ہے؟ آپ جب حافظ کو اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں کہ صاحب اس نے آخری سبق بھی سنا دیا ہے، اب یہ مکمل حافظ ہو گیا ہے، یہ کوئی گھر کے اندر صرف اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کیا صرف گھر کے اندر ایک آدم کے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر کے اندر نبوت کی امانت کو لے کے جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر اللہ کے کلام کی امانت کو لے کے جا رہے ہیں۔ قرآن کا ایک ایک حرف حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری، اس کو عزت نہیں دیں گے، ہر دنیا کی چیز نظر میں اہم ہو گئی، ویزا لگ گیا تو مبارکبادی، کینیڈا جا رہا ہے تو وہ کیا کہنے، امریکہ کا بن گیا تو اور کیا کہنے، فلاں کا ویزا، فلاں ویزا، یہ وہ، ہر چیز کی دعوتیں ہو رہی، ہر چیز کی مبارکبادیاں ہو رہی، ہر چیز کی گل پوشیاں ہو رہی، ہر چیز کے اندر لے جا کے تمغے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں،
سب فنا ہونے والی نعمتیں ہیں، لیکن جو نعمت باقی رہنے والی، آپ کو بخشنے والی نعمت ہے، اس نعمت کے لیے آپ کے گھر میں کوئی خوشی و جشن نہیں ہوا، کوئی مسرت کا اظہار نہیں ہوا کہ بخشنے والی نعمت ہے۔ ہم نے فون کیا کہ بچے چلو ختم قرآن ہے، کسی کے باپ آئے ہیں، کسی کے آئے بھی نہیں، سمجھے نہیں، اس واسطے کہ ہاں جاؤ بیٹا ختم کرا لو۔ اس کے دل میں کیا اہمیت ہے اس کی، اس کے دل میں کیا عزت ہے اس کی کہ جس کی وجہ سے وہ آ کے اس محفل میں شریک رہتا، جس محفل میں آج اس کے بچے کو اللہ اپنا مبارک ناموں میں سے ایک نام الحافظ عطا کرنے والا ہے، ایک نام اس کو دینے والا اللہ تعالیٰ۔ اس مجلس میں آنے کے لیے ان کو کیا خوشی ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا شرف ہے، یہ کیا عزت، بہت بڑی عزت ہے۔ اللہ کہے گا قیامت میں حافظ آؤ، اللہ پاک بلائیں گے، اور قرآن اس کے ساتھ اس کے گلے میں لٹک کے آئے گا، اور قرآن کریم کہے گا کہ اللہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، اس نے میری عزت کی ہے، آپ اس کی عزت کیجیے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھائی اس کو لاؤ، ایک تاج پہنا دو۔ بعض روایتوں میں تاج پہلے ہے، بعض روایتوں میں حلہ پہلے۔ اس کو جنت سے ایک تاج لا کر پہنا دو۔ اب تاج واج تو ہم سمجھتے نہیں، تاج ٹوپی کو کہتے ہیں، لیکن جو بادشاہ لوگ بڑے ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی قیمتی پہنتے تھے، یعنی ایسا تاج جنت کا کیسا ہوگا، جنت کا تاج کتنا قیمتی ہوگا۔ تو اللہ فرمائے جنت کا تاج لاؤ، تو ایک تاج لایا جائے گا جس کا نام طے ہے کہ تاج کا نام ہے تاج الکرامہ، عزت کی ٹوپی لائی جائے گی اور عزت کی ٹوپی پہنائی جائے گی اس کو۔ آج ہم کتنی ٹوپیاں پہن لو کہ بھائی آج ہمارا ختم قرآن ہے، 100 روپے کی، 200 روپے کی، 300 کی، 500 کی، کتنی پہنو گے؟ صافہ باندھو گے، پگڑی باندھو گے، کتنا قیمتی باندھ سکو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ ہم کر سکتے ہیں نہ آپ کر سکتے ہو۔ لیکن یہ اصل مجلس جو آج ہو رہی ہے کل حشر میں ہوگی، قیامت میں ہوگی، جب پوری دنیا ہوگی اور اللہ اپنے حافظوں کو بلائے گا، جب انبیاء بھی اسٹیج پہ ہوں گے، جب امام الانبیاء بھی سامنے ہوں گے، تب یہ محفل ہوگی، اور اس محفل میں حافظ کو تاج الکرامت پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا زدنی یا رب، زد ہو یا رب، پروردگار اور تھوڑا بڑھائے، اور کچھ اور عطا فرمائیے، کچھ اور۔ اللہ فرمائیں گے کہ لاؤ جنت کا جوڑا لاؤ، تو جنت کا جوڑا لایا جائے گا، حلت الکرامت، وہ پہنا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے قرآن عرض کرے گا پاک پروردگار اور کچھ اعزاز عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے قرآن سیکھا، پڑھا، محفوظ کیا اور اس کے حق ادا کیا اور اس کی عزت کی، آج میں تجھے اس بات کا حق دیتا ہوں کہ تو اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کو جو اپنی بدعملیوں سے جہنم کے حقدار بن گئے ہوں، مجھے نام پیش کر دے، میں اس کو تیری اعزاز میں تیری عزت کے لیے جہنم سے نجات دے کے جنت میں بھیج دوں گا۔ اللہ 10 آدمیوں کے نام لاؤ، لسٹ لاؤ 10 آدمیوں کی، تمہارے اعزاز دینا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، میرا کلام کہہ رہا ہے کہ اس کو عزت دیجیے، تو میں اس کی سفارش رد نہیں کروں گا۔ عزت دے رہے ہیں، اللہ پاک عزت دیں گے۔ اب وہ سوچئے کہ جب نام دے گا، خدا نہ خواستہ اس کا باپ جہنم میں جا رہا ہوگا، اس کی ماں جہنم میں جا رہی ہوگی، تو لسٹ میں پہلے ابا اماں کا نام لکھے گا کہ کسی اور کا لکھے گا؟ وہ سب سے پہلے جو نام پیش کرے گا اپنے والدین کا کرے گا۔ تو گویا ہم اپنی مغفرت کا سامان کہ ہم اپنے اعمال سے نہیں جا سکیں گے، تو ہمارا حافظ قرآن بچہ جس نے قرآن کی عزت کا حق ادا کیا ہوگا، وہ ہمیں جہنم سے نکالے گا اور بچنے کا سبب ہوگا۔ اور خاندان کے کتنے لوگ اس شرف پر، اس عزت پر ہمیں کتنی خوشی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں کوئی خاص ایسی خوشی اس موقع کے اوپر عام طور سے نہیں ہوتی۔ بس وہ مدرسے والے یہ کرتے ہیں کہ ایک جلسہ رکھتے ہیں، ابھی تو لاک ڈاؤن وغیرہ ہے، نہیں تو ہر مدرسے میں ایک اچھا خاصا بڑا سا جلسہ کیا جاتا ہے، ایک بڑی سی دعوت کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں بھائی کوئی کرے نہ کرے ہم ہی لوگ کچھ اکرام کر دو ان لوگوں کا، تو ان کا اکرام کر دیتے ہیں، ان کی عزت کا سامان کر دیتے ہیں، اور دل خوش ہو جائیں اور ان کے دل میں آئیں کہ میں نے کوئی چھوٹی دولت نہیں پائی ہے،
میں اتنی بڑی دولت پائی ہے میں نے کہ اتنا بڑا میرے لیے پروگرام کیا گیا، اتنا سارا جلسہ سجایا گیا، ایسے ایسے بڑے اکابر بلائے گئے اور انہیں بٹھایا گیا اور ان کے ہاتھوں سے دستار بندی کی گئی، تو میں کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں حاصل کیا ہوں، آج میں بہت بڑی ڈگری لایا ہوں، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں۔ حافظ قرآن سے بڑی کون سی ڈگری ہو سکتی ہے بھائی؟ اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں۔ اس سب سے بڑی سند لینے کے لیے آیا ہے، سب سے بڑی سند، تو ان کو احساس ہو اور وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ